الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا. یار سارا موضوع ہی چینج ہو گیا یہ ادھر آ کے. وہ عاملوں پہ بات آئی تھی، پیروں پہ، جاہل پیروں پہ، تو سارا موضوع ہی چینج ہو گیا. جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کروں. اچھا گھروں میں بھی یہی ماحول ہے. ابا باپ جو ہے نا بیٹے کی خوراک، بیٹے کی تعلیم پہ اتنا خرچ نہیں کرتا، بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ اور لے لے گا وہ. یعنی پتھروں کی اہمیت، دیواروں کی اہمیت انسانوں سے بولو بھائی زیادہ ہے. کرائے کے مکان پہ رہ کے اچھا کھا لے، نا 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 نا، ذاتی مکان ہو بے شک کھانے کے لیے ڈھنگ کی چیزیں نہ ملیں. کئی لوگ میں نے دیکھا پیسہ آیا، میں نے کہا اچھا کھا لو، اب تو اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، کچھ تمیز کی چیزیں کھا لو، زیتون ویتون لا کے رکھا کرو، دیسی گھی کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کچھ ایکسرسائز کرو، جم جایا کرو، تھوڑا وہاں بھی فیس دے دیا کرو. نہیں بھائی، پہلے اپنا مکان ہونا چاہیے. اپنا مکان اپنا ہی ہوتا ہے. دیواروں پھر اپنا مکان بنا کے اس میں شو ہے، شو بازی. لوگ بولیں گے ماشاءاللہ ذاتی مکان، اتنی اچھی گاڑی، اور تھوڑے دیر میں پھر انا للہ. میں نے کہا ایک بلڈ پریشر کی مشین خرید لو اللہ کے بندے، چیک کر لیا کرو، بی پی ہائی ہو رہتا ہے تمہارا. نا 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 نا، وہ بھی نہیں خریدیں گے. بس وہ ٹھیکیدار اور بحریہ ٹاؤن کی قیمتیں روزانہ چیک کرتے رہیں گے بیٹھ کے. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑے دن میں وہ اپنے مکان میں تو سریا ڈالا تھا، ہڈیوں میں کا سریا پرانا ہو چکا ہے، اس کی ریپیئرنگ کی فکر بولو بھائی نہیں کی. تو مکان تو مضبوط ہے اور خود کا انا للہ ہے بھائی ہو گیا. تو یہی حال گھر میں بھی ہوتا ہے. باپ پیسے بچا بچا کے نہ اچھی ایجوکیشن اور نہ بچوں کی خوراک اچھی، سارا پیسہ مکان بنانے میں لگا دیا. اور مسجد میں بھی یہی ہوتا ہے. مساجد کی انتظامیہ پیسے آتے رہیں گے، ڈبل منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ، ایک اور پلاٹ، مسجد بڑھ گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. وہ بیچارے جو مسجد کے ملازمین ہیں وہ کیا ہوتے چلے جائیں گے، وہ پھر زکوٰۃ اور فطرانے پہ پل رہے ہوتے ہیں. اور مدرسوں میں بھی بہت سے مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، محتمم صاحب بتا ہی نہیں رہے ہوتے، حساب کتاب ہی نہیں رکھتے کہ بھئی کتنا آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. سب کو بھئی مجھے آ رہا ہے نا، تم کیوں پوچھ رہے ہیں بھئی، مجھے پتا ہے نا کہاں آ رہا ہے. حالانکہ مدرسہ کسی کے باپ کی ملکیت تھوڑی ہے، وہ تو ایک ٹرسٹ ہے. تو ٹرسٹ میں تو آپ کو بہت سے لوگوں کو اعتماد میں لے کے چلنا پڑے گا. یہ تو ویسے ہی غلط ہے بھئی، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے بتاؤ. کچھ لوگ تو، یہ تو گورنمنٹ کا قانون بھی ہے، شریعت کا بھی مسئلہ ہے، کم سے کم 2 گواہ ہونا. جتنے مالی لین دین ہو، اللہ کہتے ہیں کم سے کم 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ. تو کسی مدرسے میں جتنا چندہ آ رہا ہے کم سے کم 2 آدمی اس پہ گواہ ہونے چاہیے. کہاں خرچ ہو رہا ہے کم سے کم 2 آدمیوں کو پتا ہونا چاہیے، تاکہ کوئی الزام لگائے نا محتمم پر کہ یہ پیسہ کہاں گیا. آج اگر کسی محتمم سے پوچھتے ہیں یہ پیسہ کہاں گیا، کہ تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، وہ یہ جواب دے گا. بھائی اللہ نے جب 2 آدمیوں کے درمیان مالی لین دین ہو تو اس پہ گواہ بنانے کا اور اس کو لکھنے کا حکم دیا. تو آپ تو لاکھوں لوگوں کے وکیل ہیں، لاکھوں لوگ آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور آپ ہزاروں پہ خرچ کر رہے ہو. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ لکھت پڑھت کے بغیر اور گواہ کے بغیر آپ جو مرضی کرتے چلیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یقین آتا کہ جا کے اپنے کسی مدرسے سے پوچھیں محتمم صاحب سے، بھائی وہ پیسہ کہاں گیا، کہاں سے آیا. وہ کہے گا آپ کون ہوتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کی انتظامیہ کے 2-4 لوگ تو ہوں گے نا، تو ان کو بتا دیں. بعض ہر جگہ نہیں ہوتا الحمدللہ، مدارس میں زیادہ تر تو ہر چیز کا حساب ہوتا ہے، لیکن بہت سے مدرسے ایسے بھی ہیں دکانیں چلا رہے ہیں. وہ خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے چل رہے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہی نہیں کہ اب کہاں سے آ رہا ہے پیسہ اور کہاں جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، مدرسے فروخت ہو رہے ہیں، صحیح ہے نا، مسجدیں فروخت ہوتی ہیں، ٹرسٹ فروخت ہوتے ہیں. تو اللہ نے تو مالی لین دین میں ایک ایک پائی کے حساب رکھنے کا حکم دیا ہے، ایک ایک پائی کے. دیکھو مسجد میں جتنا چندہ آتا ہے نا، میرے پاس جتنا چندہ آتا ہے مسجد کا، یہاں کوئی، میں سب سے پہلے میں یہاں ہوں تو میں بولتا ہوں ان کو جا کے دو، وہ صدر صاحب. میں چندہ، بھائی مسجد کا چندے کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے تو میں کیوں لوں، مجھے کیوں دے رہے ہو، ادھر جا کے دو. اور اگر مجھے کوئی مسجد میں لا کے دیتا ہے تو میں پہلے کہتا ہوں بھائی اس کی رسید کٹواؤ. یہ ضروری ہے، تمام معاملات میں ضروری ہے. ایک عجیب بھیڑ چال چلائی ہوئی ہے.
تو خیر یہ بات پیروں پہ چل رہی تھی, لیکن پیر صاحب کا سسٹم آج کل مارکیٹ میں جاہل پیر ہے, ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ان سے تو پوچھنا کفر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا آپ اگر آپ نے پوچھ لیا. تو خیر عبادت کا مفہوم چل رہا تھا, بات سمیٹ کے ختم کروں. عبادت کا مطلب ہے کسی کے یہ نظریہ رکھ کے, آخر میں بات پہ کہتا ہوں بھائی مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے اپنے اماموں کی تنخواہیں بڑھائیں اور کوئی سسٹم بنائیں. ریٹائرمنٹ پہ کیا ہوگا, تبھی وہ ریٹائر نہیں ہوتے امام لوگ, اکثر امام ریٹائر ہوتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ابے ریٹائر ہو گئے تو تنخواہ مل رہی ہے تو گئی ہماری, ٹھیک ہے نا, تو وہ بیچارے وہ ٹی بی کے مریض ہو جائیں گے, کینسر ہو جائے گا, وہ پھر بھی آ رہے ہوں گے. بعض جگہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھانا جائز نہیں ہوتا ایسی بیماری میں, لیکن بعض ایسی رپورٹیں آئی ہیں وہ پھر بھی پڑھا دیتے ہیں, یار ہم گھٹ گئے تو ہماری تو تنخواہ جائے گی. تو یہ انتظامیہ کو چاہیے بھائی جس کے اتنے سال ہو گئے, تو جیسے ایک حکومت کا قانون ہے یہ کمپنیوں میں ہوتا ہے, تو کچھ تھوڑا سا نظام بنانا چاہیے. خیر جی جلدی سے بات کو سمیٹتے ہیں. تو کسی کے سامنے